آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر وهل من مدكر. صدق الله العظيم. حضرة مدير هذه الجامعة الموقر حفظه الله ورعاه وأبقاه خيرا وزخرا للإسلام والمسلمين، ومعه الأساتذة الكرام والمشايخ العظام بهذه الجامعة، جامعة كنز العلوم. ما شاء الله، اسم مبارك. الله عز وجل جمع في هذه الجامعة كنوز العلم، أساطين العلم، العلماء، العمالقة، المشايخ، الماهرين، الفاضلين، المبجلين، المحبين، الباذلين جهودهم المضنية، الساهرين وراء إعداد هذا الجيل الإسلامي، الشباب الإسلامي المزودين بالصلاحيات والكفاءات والقدرات المطلوبة المنشودة التي مست إليهم حاجة الأمة الأكيدة. بارك الله فيكم وأسعد أيامكم وحالكم ومستقبلكم، وبارك في جهودكم، وبارك في نياتكم، وبارك في عزائمكم، وشحذ همتكم، جعل نيتكم خالصة لله عز وجل، وجعل جهودكم محتسبة. سررت جدا بالحضور في هذه المسابقة، في هذه الصبيحة المباركة الكريمة التي أتشرف فيها باللقاء بهذه الوجوه النيرة من الأساتذة ومن وجوه أشبال هذه الأمة، الشبان الفتية الذين انتخبهم الله سبحانه وتعالى لكي يتفقهوا في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الطلاب، أنتم سعداء الحظ، أنتم حسن الحظ، سعداء الحظ، حيث انتخبكم الله سبحانه وتعالى لهذه المنة، لهذه النعمة العظيمة التي لا تساويها أية نعمة. بارك الله فيكم وسهل
سعيكم وسهل الحصول على الأهداف والمقاصد التي تسعون لنيلها. أيها الطلاب، ما شاء الله كما سمعتم من كلمات الحكم المستحكمين الانطباعات والتأثرات والمشاهدات، لدي أيضا سلسلة من هذه التأثرات والانطباعات والمشاهدات، وفي قلبي آمال من الأمل بالهمس، آمال ومنى وتمنيات لكم بأن تكونوا فائزين ناجحين في المستقبل في هذه المقاصد، في نيل هذه المقاصد، بتحقيق هذه الأهداف التي تسعون لنيلها. والبرنامج بالحقيقة كان مفيدا جدا، نافعا جدا، مشحذا لكم، أسوة ومثالا حيا لأولئك الطلاب الذين بصدد تعلم اللغة العربية، الذين يتمنون أن يكونوا قادرين على التعبير، على أداء ما في الضمير في هذه اللغة العربية الميمونة المباركة الغزيرة المليئة بالخصوصيات والامتيازات التي أكرمها الله سبحانه وتعالى لتكون ظرفا ووعاء لكتابه الخالد ولدستور الإسلام. فهذه اللغة الميمونة أيها الطلاب لغة ممتازة، لغة شيقة، لغة رائعة، لغة خالدة باقية إلى أن تقوم الساعة، لأن الله عز وجل قدر لهذا الكتاب الخلود حفيظا، إنه وعد بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الكتاب بألفاظه وبمعانيه وبمقاصده وبتوجيهاته وبإرشاداته وبخصائصها. إن هذه اللغة تبقى خالدة دائمة باقية أزلية، كما قال أحد زملائكم الذين أتوا على هذه المنصة وأبدوا جهدهم الممتاز في إلقاء هذه الخطب والحوارات الشيقة الممتازة. إنه قال إن كثيرا من اللغات على منصة هذا العالم قد ظهرت ولكنها قد محيت، انمحت، قضي عليها بالزوال. كم من لغة ظهرت على وجه هذه الأرض ولكنها بادت، انمحت،
هدي عليها بالزواج، السنسكريتية واللاتينية، كثير من اللغة، ولكن إن هذه اللغة بقيت على حالها ببركة هذا الكتاب الخالد. فإن هذه اللغة أيها الطلاب سهلة ميسرة. الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى تعلم هذه اللغة بالدعوة إلى فهم هذا الكتاب، بالدعوة إلى تعلم هذه اللغة. فلقد يسرنا القرآن للذكر للحفظ والفهم والعمل وللمعرفة ولأخذ العبرة من جميع هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى سهل الكتاب ويسره، وعلينا أن نجيب، أن نلبي على دعوة الله سبحانه وتعالى لتعلم هذه اللغة المباركة. الله عز وجل جعلها سهلة ميسورة. أعداء الإسلام يقومون بهذه الدعاية الكاذبة أن اللغة العربية من أصعب اللغات. هم يقولون إن العربية من أصعب اللغات، بينما هي من أيسر اللغات وأسهل اللغات. والدليل على هذا ما ترون من أطفال المسلمين وأولادهم الصغار الذين لا يبلغون من العمر إلا 7 سنين، هؤلاء يحفظون هذا الكتاب الضخم، يشتمل على أكثر من 500 أو 600 صفحة. هم يستصغرون هذا الكتاب، يتلون عن ظهر قلب، ولا يتوقفون ولا يتلقون. هذا أيها الطلاب من إعجاز الكلام الإلهي، إنها معجزة القرآن. فالعربية سهلة. أعداء الإسلام الإنجليز والفرنسيون وغيرهم الذين يعادون الإسلام والمسلمين، الذين يريدون أن لا يبقى ديننا الإسلامي مطبقا منفذا في حياة المسلمين. هم يريدون إبعاد المسلمين عن كتاب الله. لماذا؟ لأنهم يعلمون جيدا أن هذا الكتاب هو الذي يقوي إيمانهم، هو الذي يجعلهم مفتخرين معتزين بدينهم، هو الذي يدفعهم إلى دعوة الإسلام، هو الذي يدفعهم إلى قدم الجهود الجبارة المضنية في إشاعة وترويج الثقافة والمعارف الإسلامية. هم يعرفون هذه الحقيقة، أن القرآن هو أصل دينهم، هو مشحذهم، هو محركهم. القرآن هو ماكنتهم التي تحركهم إلى الإسلام، وهم يريدون القضاء على هذه اللغة المباركة. هم يريدون إبعاد المسلمين عن فهم هذه اللغة، عن فهم القرآن. هم يريدون إبعاد المسلمين وتنفيرهم
من تعلم اللغة العربية لكي ينقطع المسلمون عن كتاب الله الخالد. وأيها الطلاب، هذه هي دعاية كاذبة، والطلاب أيضا يفهمون ويظنون أن هذه اللغة صعبة. كم نحن نجتهد، كم نحن نبذل من الجهود. هل تبذلون الجهود في تعلم هذه اللغة؟ ينحصر بذل جهودكم للظهور في مثل هذه المسابقات، يعني يحفظون هذه الكتب. صحيح إن حفظ هذه الكتب، حفظ هذه النصوص مطلوب، لأن هذه الكتب، هذه النصوص التي حفظتموها تهيئ لكم، تيسر لكم الذخيرة البطارية الشاحنة، تعطيكم القوة والقدرة، تتحسن لديكم الذخيرة، الكنز، كنز اللغات. ما شاء الله، الكتاب صدر من هذه الجامعة اسمه كنز اللغات، كنز العلوم ومعه كنز اللغات. الطلاب في مثل عمركم، في مثل عملكم، ما شاء الله يحفظون هذه المصطلحات اللغوية التي تفضل وتكرم بإصدارها أستاذكم مدير هذه الجامعة فضيلة الأستاذ صديقنا الحميم محمد صديق الندوي حفظه الله ورعاه. لماذا هو ألف هذا الكتاب؟ لكي يهيئ لكم البطارية. تعرفون البطارية؟ هذا من باتري، بطارية الجوال، وهي الشحنة. الكلمة الأخرى للبطارية الشاحنة، من شحنة يشحن شحنا، ومنه الشاحنة. هذه السيارة الكبيرة العظيمة التي تشحن تملى بالأموال، بالأحمال الثقيلة، ماكينتها قوية جدا. الشاحنة ليست كالسيارة الخفيفة المسكينة مثل ألتو أو سيارة أخرى، سيارة الركاب. هذه السيارات لا تستطيع أن تحمل مثل هذه الأثقال. الأثقال والأحمال تحملها سيارة شاحنة. فالشحنة والبطارية بمعنى واحد. فضيلة الأستاذ ما شاء الله هيأ لكم بطارية وشحنة لغوية تملأ قلوبكم بهذه البطارية حتى تتعرض إلى التكلم باللغة العربية الفصحى. بدون البطارية لا تشتغل الجوال، بدون البطارية لا تسير السيارات، وبدون الشحنة اللغوية لا تسير سيارة اللغة العربية. لابد من حفظ اللغات، لابد من حفظ الذخيرة، الكلمات والتعبيرات والمحاورات والأمثال. وهذا البرنامج المشتمل على هذه الخطب القيمة، الخطب الرنانة، لو سمع إخواننا العرب هم في حاجة إلى الاندفاع، هم في حاجة إلى أن يحرروا. الأمة كلها في حاجة إلى أن
تستيقظ من نومها العميق، من سباتها، من غفلتها. هذه الأحوال التي سمعتم عنها من خطب زملائكم، هذه الظروف، هذه الأوضاع، هذه الأحوال، هذه الحالات الموصفة المبكية المحزنة، هذه الآفات والمسائل والأزمات، المشاكل التي أحدقت في الأمة الإسلامية. لماذا؟ كما قال زميلكم، أنا أيضا استفدت كثيرا ما شاء الله. إن وقتي لم يذهب سدى، صدقوني، إن وقتي الغالي الذي بذلته مستمعا إلى هذه الخطب لم يذهب سدى، بل إنني استفدت كثيرا. أولا، إنني دخلني التفاؤل. تعرفون معنى التفاؤل؟ التفاؤل يعني الظن الصادق، الأمنية الصالحة الحسنة. هذه الأماني استيقظت في قلبي إن شباب المسلمين هم ما شاء الله هم نافعون للأمة، هم مفيدون، هم إن شاء الله يكونون دعاة أقوياء، دعاة أكفاء. وخاصة كما قلت إن إخوتنا العرب في حاجة إلى أن ينقذوا. كيف نحن ننقذهم؟ كيف نحن نبين أمامهم أهمية الدين؟ كيف نحن نشرح لهم فوائد التعاليم الإسلامية، مزايا الدين الإسلامي، مزايا اللغة العربية؟ هم بدأوا يفضلون ويؤثرون اللغات العالمية الأخرى، الإنجليزية والفرنسية والأمريكية، هذه اللغات التي يظنون فيها أنها تثقفهم، أنها تعلمهم العلوم العصرية، الثقافة العصرية. بدأوا يفضلون هذه اللغات، وهم في حاجة إلى أن نشرح لهم أهمية هذه اللغة. كيف نشرح لهم؟ نشرح لهم باللغة الجوجرافية، بالوردية، بالهندية، بالسنسكريتية؟ طبعا لا. كيف نشرح لهم مزايا الإسلام؟ ومع الأسف إنهم صاروا بعيدين عن الإسلام مثلنا. كان مفهوم أن تبتعد الأقوام العجمية، كان من المعقول والمرجو أن تبتعد الأقوام العجمية عن القرآن، عن الثقافة الإسلامية. ولكن العجب، كل العجب، أن إخواننا العرب كثير منهم لا يستطيعون قراءة اللغة العربية، لا يستطيعون قراءة اللغة العربية. أنا أتذكر قصتي حينما كنت دارسا ومتعلما في المدينة المنورة، وكنت جالسا في دكان الخياط. ذهبت إلى الدكان لكي أقول له أن يخيط لي قميصا، جبة عربية. كنت جالس
أحد العرب حضر في هذا الدكان، وكنت أتالي المجلة الجريدة العربية، فتعجب أولا كيف هذا العجم، لأننا كنا نلبس اللباس الهندي، هذا القميص القصير، ليس هذا قصير، هذا طويل. أنا غيرت زيي الهندي منذ 3 أشهر، لم ألبس مثل هذا القميص الطويل منذ أن رجعت من المدينة المنورة، فكنت لابسا القميص القصير والسروال الهندي والقلنسوة الهندية، فإنه ظنني هذا عجمي، هذا من العجم، ويقرأ هذه الجريدة العربية، فتعجب وسألني: هل أنت تعرف هذه اللغة؟ لو نعم أنا أعرف. قال لي: أين تعلمت؟ قلت له: في الهند. ثم قال لي: يا أسفا، بدأ يتعسف على نفسه. قلت: ليه تتعسف؟ قال: شوف، أنت أجنبي وتقرأ هذه الجريدة باللغة العربية، وأنا عربي لا أستطيع القراءة، لم أتعلم القراءة. فمثل هذا هناك كثيرون لا يعرفون القراءة ولا الكتاب، كيف يفهمون؟ ونحن إن شاء الله، أنتم أيها الطلاب، أنتم زاد المستقبل. قولوا نعم إن شاء الله. أنا أتفاعل، دخل في قلبي تفاؤل، أمنية، أمل، استيقظت في قلبي الأعمال بالنسبة لكم، لأنكم ما شاء الله أبديتم هذه المظاهرة. كيف تكلمتم بهذه اللغة العربية الفصحى بالجرعة، لو سمعها إخواننا العرب يزول سباتهم، تزول غفلتهم، يتحركون، يندفعون، يقتحمون لتحرير الأقصى، يقتحمون الميدان لتحرير الأقصى. هذه الخطب خطب نارية، خطب نارية مجلجلة مدفية ومحركة مشحذة له، لأنها ألقيت بهذه اللغة الفصحى الملكية، اللغة العربية. عربي शाही ज़बान है, अरबी शाही ज़बान है, इसलिए कि वो मलिकुल मुलूक की ज़बान है और मलिकुल कलाम, कलामुल मुलूक। अय्युहत्तुल्लाह, इज्तहिदू, मेहनत करो। थोड़ी सी मुश्किल है, जाहिर है, अजमी ज़बान है नहीं, गुजराती नहीं है, उर्दू नहीं है, ये अरबी है, शाही ज़बान है, कुछ तो पापड़ बेलने पड़ेंगे। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, रग़बत, शौक़, तलब, वो तो दिखाना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गयूर है, कीमती चीज़ यूं ही नहीं दे देता। वैसे भी इल्म शैउन गालिन जिद्दन, अल-इल्म ला युअतीका बअदा, अल-इल्मु ला युअतीका बअदा हत्ता तुअतियहु कुल्लन, अन तबज़ुल कुल्ल मा लदैक من النفس والنفيس الأموال والأوقات والمغريات واللهو واللعب والشهوات وما إلى ذلك. يتطلب التضحية
بهذه الاشیاء قربانی دینی پڑے گی اوقات کی. اوقات بہت قیمتی ہے، اور خاص طور پر طالب علم جو طبقہ علم سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے وقت جو ہے بہت قیمتی شیء غال جدا بالنسبة للطلاب والعلماء. وقت تو ویسے بھی بہت قیمتی ہے. الوقت كالذهب، اہل الذهب اہل الدنیا الانگلیس والامریکان هؤلاء يشبهون الوقت بالذهب لأن عنده المنامات للذهب لأن يكون ذهبيا، لأن يكون مليار صاحب ملايين من الدولارات، وهم يرون المنام، في المنام يرون الذهب والفضة، وشبهوا الوقت بالذهب. ونحن المسلمين بماذا نشبهه؟ قال أحد الحكماء المسلمين إن الوقت هو الحياة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر. العصر هي الزمان، والوقت هو رأس مالنا، هو رأس مال كل الإنسان، والإنسان هو لا يصرف هذا الرأس المال في الأعمال الصالحة، في الأعمال الصحيحة، بل إنه يبذلها بذلا، يصرفها إسرافا ويخسر، يخسر نفسه ويخسر قومه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الإنسان لفي خسر. بأية خسارة؟ بخسارة تضييع الأوقات. فتنبهوا أيها الطلاب، آپ کے اوقات بہت قیمتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنے اچھے جامعہ میں جہاں جو مادی سہولیات ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ آپ کو جو علمی میدان میں، زبان کے میدان میں جس صلاحیت کی ضرورت ہے، ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بھی یہاں نشاطات ہیں. یہ جو انجمنیں ہیں، چاہے اردو کی انجمن ہو یا ندوۃ الشباب ہو، یہ تو عجیب نام ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہاں بھی انجمن ہے عربی کے نام سے، النادی العربی، النادی العربی، لیکن یہاں تو لکھا ہے ندوۃ الشباب. ماشاءاللہ، نوجوانوں کو تیار کیا جا رہا ہے. قوم کی پونجی ہے، صلاحیتوں سے تم کو مالا مال کیا جا رہا ہے. زبان کی صلاحیت، ماشاءاللہ ہمارے طلباء محنت کرتے ہیں، علم بھی کرنی چاہیے. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم کامیاب ہوتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، صلاحیت بنا سکتا ہے. 80% طالب علم کا حصہ ہوتا ہے. طالب علم کو بنانے میں 80% اس کی ذاتی محنت ہے. وہ اگر وقت کی قدر کر لیتا ہے اور اپنا نظام بناتا ہے تو 80% وہ خود جو ہے اپنے آپ کو بناتا ہے. باقی 20% اساتذہ بناتے ہیں، کتابیں بناتی ہے ان کو. اس لیے ذاتی محنت کی بہت اہمیت ہے. دیکھو آپ لوگوں نے تھوڑی محنت کی، تھوڑے دنوں میں آپ نے لمبے لمبے خطبات تیار کر لیے، یاد کر لیے زبانی. میرا خیال سے اگر نیند میں بھی اگر ان کو جگا کر ان سے کہا جائے کہ بولو تو پر بولیں، سورہ فاتحہ کی طرح یاد کر لیے. ایک بھی غلطی نہیں. یہ اعجاز ہے عربی کا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کی جو سچی نیت ہے،
جو ارادہ ہے اس کی کتاب کی زبان سیکھنے کا، یہ اس کی برکت ہے، کوئی چیز مشکل نہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا درمیان میں کہ انگریزوں نے جو ہے یہ غلط پروپیگنڈا کیا ہے کہ سب سے مشکل زبان دنیا کی اگر کوئی ہے تو عربی، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو آسان کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا۔ بغیر عربی کے کیسے سمجھ سکتا ہے؟ بغیر عربی سیکھے کوئی قرآن کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو اس ندا میں، اس دعوت میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم نے عربی زبان کو بھی آسان کر دیا۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے، اور یہ قوم یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ مشکل اگر کوئی زبان ہے دنیا میں تو وہ عربی۔ کیوں؟ وہ بھی میں نے بیان کیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو، جو ان کی طاقت کا سرچشمہ ہے قرآن مجید، جس کی وجہ سے وہ اپنے دین کے اوپر ناز کرتے ہیں اور اپنے دین کو پھیلانے کے سلسلے میں اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کے سلسلے میں اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کی واحد وجہ قرآن مجید کی برکت سے مسلمان اپنی تہذیب سے دستبردار نہیں ہوئے۔ دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان کے پاس تہذیبیں تھیں، پرانی تہذیبیں، ہمارے برادران وطن ان کی بھی تہذیب ہے، وہ بھی فخر کرتے ہیں کہ 10,000 سال پرانی ہماری تہذیب ہے، ہمارا دھرم، ہماری تہذیب وہ سناتنی ہے، تناتنی ہے۔ اب کتنی تناتنی ہے، سناتنی ہے، ہم جانتے ہیں۔ اپنے آپ کو جو ہے ایسا کہتے ہیں کہ ہم وشو گرو ہیں۔ پہلے تھے، کیا تھے وشو گرو؟ کیا دیا تم نے دنیا والوں؟ ارے اسلام نے دیا۔ مسلمان یہاں آئے تو مسلمانوں نے یہاں جو ہے تم کو کپڑا پہننا سکھایا۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ کیا موضوع ہے؟ تاریخ پر کتاب ہے۔ 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے یہاں کی کیا تہذیب تھی، یہاں کا آدمی جو ہے کیا پہنتا تھا، کیا کھاتا تھا، کیا اس کے عقیدے تھے، یہ سب لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ لباس پہننے کا ٹھکانہ نہیں تھا، سلیقہ نہیں تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ بعض پر ننگے ہی رہتے تھے، آدیواسیوں کی طرح۔ مسلمانوں نے سکھایا کپڑا پہننا، مسلمانوں نے جو ہے صاف ستھرے عقیدے دیے۔ عرب جیسے اپنی شیر خوار بچی کو، پیدا ہونے والی بیٹی کو مار ڈالتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، اس طرح یہاں کے لوگ بھی بچی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے۔ بچی کو جو ہے وہ کس میں بھگو دیتے تھے؟ دودھ میں، بڑا سا برتن لاتے تھے دودھ سے بھرا ہوا، وہ زندہ درگور نہیں کرتے تھے، لیکن وہ سمادھی دے دیتے تھے اس کو دودھ کی، یعنی اس دودھ کے برتن میں ڈبو دیتے تھے، اس کو دودھ پیتی، اس رسم سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ رسم تھی یہاں، یہ تو اورنگزیب نے جو ہے ختم کیا رحمت اللہ علیہ۔ ہمارے بادشاہوں نے، ہمارے حکام نے تہذیب سکھائی اور سکھایا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ تو قابل تکریم ہے، عورت اس کو عزت دی ہے۔ مسلمانوں نے، قرآن میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے النساء شقائق الرجال نہیں ہے حدیث، ہم پلہ ہے مردوں کی عورتیں، اور وہ علم کی مستحق ہے۔ کتنی عالمات ہوئی اسلامی تاریخ میں، حضرت مولانا اکرم ندوی دامت برکاتہ،
برطانیہ میں ہے، یو کے میں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں. تو وہ انہوں نے کتاب لکھی ہے 600 کے قریب اسلامی خواتین کا تذکرہ ہے جنہوں نے علم سیکھا، مصنفات ہوئی اور علم کو عام کیا. ایسی 600 تو ایسی کتنی عورتیں اسلامی تاریخ میں ہوئی ہے. تو اسلام نے جو حق دیا تعلیم کا عورت کو بھی. باقی یہاں تو یہاں ہندوستان میں صرف ایک طبقے کو حق تھا علم سیکھنے کا، برہمنوں کو، وہی سیکھ سکتے تھے. دوسرے کھیتی باڑی کریں، بلودری بیچیں گے، یہ ان کا دھندا، اور علم یہ برہمنوں کا کام. تو یہ تھے سب. تو اسلام نے مسلمانوں نے یہاں بتایا کہ نہیں، تعلیم تو عام ہے، ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک سیکھ سکتا ہے. تو بہت سی اصلاحات کی، یہ ہے ہماری تعلیم، یہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کا ایک ساتھی تقریر کر رہا تھا، اس میں جو یہاں کی جو قوم پرست لوگ ہیں، قوم پرست، انہوں نے ایسا نصاب اسکولوں میں رائج کیا ہے. اسلامی تاریخ ہی نکال دی ہے چیپٹر. پہلے جو کتابیں تھی اتہاس کی، تاریخ کی، اس میں مسلمانوں کا جو دور رہا ہے یہ سب ہم نے کہاں سے پڑھا. یہ جو ہم نے کہا وہ پہلے جو کتابیں پڑھائی جاتی تھی تاریخ میں اسکولوں میں، وہ اچھی کتابیں تھی. وہ سیکولر، ہر قوم کا جو کیا ہے مذہبی قائد ہوتا تھا، ریفارمر ہوتا تھا، بڑی شخصیت جس کو اس کی قوم نے رسپیکٹ دیا، ان کے حالات ہوتے تھے ان کی زندگی کے، اور اچھے پوائنٹ ہوتے تھے، تو سیکھتے تھے لڑکے، ودیارتھی. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مسلمانوں نے یہاں صرف گھاس کاٹی، ایسا کہتے ہیں، کچھ نہیں کیا. اس لیے ضرورت ہی کیا ہے ان کی تاریخ کو پڑھانے. یہ سب ہو رہا ہے. ایسے حالات میں الحمدللہ ہمارے یہ جو مدارس ہیں، جامعات ہے، وہ ہمارے لیے بہت ہی فخر و ناز کی چیز ہے. یہ ہمارا اصلی سرمایہ ہے، یہ ہماری پونجی ہے، یہ سرمایہ ہے. اگر یہ اپنا کردار ادا کرتے رہے، یہ برابر نسل کو جو ہے پلاتے رہے اسلامی عقیدے، اسلامی تہذیب، تو انشاءاللہ ہمارا کوئی بال بیٹا نہیں کر سکے گا، اندلس نہیں بنے گا انشاءاللہ. جب تک یہ جامعات ہے، مدارس ہے، وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کردار کیا ان کا؟ یہی کردار ہے. نسلیں تیار ہو رہی ہیں، سپاہی تیار ہو رہے ہیں، دین کے قلعے ہیں، دین کے قلعے ہیں، اور یہاں سپاہی تیار کیے جا رہے ہیں. وہ لڑنے والے نہیں، وہ سپاہی نہیں جیسا وہ سمجھتے ہیں. یہاں روحانی، علمی اور زیادہ پاورفل یہاں سپاہی تیار ہوتے ہیں. تو یہ مدارس جب تک ہیں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اور الحمدللہ یہ جو نشاطات ہے، سرگرمیاں ہے، یہ جلسے، یہ مسابقات، یہ اسی لیے ہیں کہ یہاں جو آتے ہیں وہ پورے صحیح معنی اسلام کے جو ہے علم بردار بنے، سپاہی بنے، علم بردار بنے، داعی بنے. دنیا کی جو زبانیں ہیں ترقی یافتہ، جس زبان میں دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں، ان زبانوں میں اپنی صلاحیت پیدا کریں. اور عربی بھی یہ عالمی زبان ہے، یہ عربوں کی صرف نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے. قرآن کتاب خالد ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، ہر جگہ پڑھی جاتی ہے قرآن، اور ہر جگہ سمجھی جاتی ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو دنیا کے چپے چپے میں پڑھی جاتی ہو اور سمجھی جاتی ہے. میں کہا کرتا ہوں، میں نے پڑھا
مولانا محمد حنیف مولانا حنیف صاحب دھلیوی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، مالیگاؤں میں مدرسہ ہے جامعہ ملت، وہاں وہ پڑھاتے تھے بخاری شریف. تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھی عربی بولتے تھے، ہم نے سنا ان کو رابل کے ایک جلسے میں. تو جماعت والوں نے ان کا انتخاب کیا تھا، وہ جماعت کی لائن میں بھی جڑے تھے. تو ایک جماعت گئی تھی چائنا گئی، حالانکہ وہاں جماعتیں نہیں جا سکتی. 1990 تک نہ چائنا والے باہر نکلتے تھے اور نہ کسی کو اندر آنے دیتے تھے. ان کو ڈر لگتا تھا کہ باہر کے لوگ پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو کیا کہہ جائیں، بغاوت پر اتر آئیں، یہ ڈر لگتا ہے. جیسے رشیا کی حالت، اب تو وہاں آزادی ہے. تو 1990 کے بعد چائنا والوں نے تھوڑے دروازے کھولے دوسری قوموں کے لیے، تو جماعتیں جانے لگی. تو پہلی جماعت شاید گئی، مولانا محمد حنیف صاحب اس کے امیر تھے. تو وہ اپنے ساتھ کیا ترجمان لے گئے، ٹرانسلیشن کرنے والے، اور انگریزی جاننے والے کو لے گئے تھے. وہ ایسا سمجھے کہ بھئی انگریزی ہر جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ سمجھی جاتی ہے، تو انگریزی جاننے والے کو لے گئے. اب وہاں جب وہ بیانات کرتے تھے مساجد میں، تو پہلے اردو میں اور پھر وہ انگریزی جاننے والے سے کہتے تھے کہ ترجمہ کرو، وہ ترجمہ کر دیتے تھے. لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی انگریزی. تشکیل کرنے کے لیے کھڑا کرتے تھے تو کوئی بندہ جو ہے ہلتا نہیں تھا اپنی جگہ سے. ان کو تعجب ہوا اور پوچھا کہ یہ کیوں، کچھ سمجھتے نہیں ہے؟ تو ان کا ہاں، نہ اردو سمجھتے ہیں آپ کی، اور نہ یہ جو ٹرانسلیشن کرنے والے نے انگریزی میں ٹرانسلیشن کیا وہ بھی نہیں سمجھے. تو ایک دم وہ تعجب میں پڑ گئے کہ آخر کیسے سمجھائیں ہم ان کو اپنی بات. تو یہ طے کیا، انہوں نے مسجد کے جو امام تھے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے عربی بول سکتے ہیں؟ کہا نہیں، میں عربی بول تو نہیں سکتا، ہاں میں عربی سمجھتا ہوں. جیسا کہ عام متن ہوتا ہے مدارس میں پڑھنے والے، پڑھائی جاتی ہے عربی، لیکن وہ نصوص کو سمجھنے کی حد تک، کتابوں کے متون سمجھ سکے اس حد تک. بولنے کی صلاحیت، لکھنے کی صلاحیت، وہ تو ابھی پچھلے 20-30 سالوں سے جو ہے یہ نشاطات شروع ہوئے ہیں. اس سے پہلے تو نہیں تھا. درس نظامی میں ایسی کوئی کتاب ہی نہیں کہ جس کو پڑھ کر عربی بولنا لکھنا سیکھ سکے. قرآن ٹائپ کی کتاب تھی، متنبی مقامات، وہ بہت اعلیٰ ادب میں لکھی ہوئی ہے. اس کو پڑھ کر جو ہے صلاحیت نہیں ہو سکتی بولنے کی لکھنے کی. ایک عمل ہے یہ، لکھنا جاننا بولنا، یہ ایک مہارت ہے، وہ اس کے طریقے سے حاصل ہوتی ہے. بار بار بول کر لکھ کر مشق کے بعد. جیسے انگریزی اسکولوں میں کیسے سیکھتے ہیں، آسان ہو جاتی ہے. سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ تقریباً یہاں مدارس میں اختیار کیا گیا. تو وہاں جو امام تھے ان سے پوچھا کہ آپ کون سی زبان سمجھتے ہیں، آپ عربی سمجھتے ہیں؟ ہاں عربی میں سمجھ لیتا. تو اب پھر یہ طے ہوا، مولانا حنیف صاحب نے لکھا ہے کتاب، انہوں نے تاثرات لکھی کہ پھر ہم عربی میں جو ہے بیان کرتے تھے. مولانا عربی جانتے تھے بہت اچھے، ہم عربی میں بیان کرتے تھے، اور مسجد کا جو امام ہوتا تھا وہ عربی تو سمجھ لیتا تھا، بول نہیں سکتا تھا. تو پھر وہ عربی سے سمجھ کر اس بیان کو چائنیز زبان کہتا. یوں کیا گیا، یہ ترتیب اختیار کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو انگریزی بھی پھر ہو گئی، چائنا کے اندر وہ نہیں چلی. خواہ کہا جا رہا ہے کہ انگریزی انٹرنیشنل، ارے فرانس میں بھی نہیں ہے، رشیا میں بھی نہیں ہے.
चाइना वालों को तो जो है चीड़ है दूसरी जबानों से, अगर है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की बरकत से अरबी है। चाइना में, रशिया में, आज़रबाईजान, कहीं भी चले जाओ, अगर वहाँ मुसलमान पहुँचाए, कुरान पहुँचाए, तो वहाँ अरबी जरूर होगी। तो अरबी एक आलमी जबान बन गई है, इसमें महारत हासिल करने की जरूरत है, बोलने की, लिखने की, ताकि हम इस्लाम की दावत को पेश कर सकें। इस्लाम की दावत यानी इस्लाम में जो खूबियां हैं, तालीमात इस्लामी की, उनकी आलमियत और उनकी इबादियत हम बयान कर सकें, ये ज़रूरत है, आज की अशद ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात की इन मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अन युकल्लिला हादिहिल जुहूद अल्लती तबज़ुलूनहा अत-तुल्लाब वल असातिज़ा वल मसऊलून अल मुदीरुल मुहतरम माशाअल्लाह हुआ यानी युहिब्बु अल अरबिय्या लिअन्नहु दरस बिनदवतिल उलमा मंबउल लुगतिल अरबिय्या التي تصدر منها الرأي والبعث الإسلامي. هذه الجرائد القيمة نحن درسناها، قرأناها ودرسناها، استفدنا كثيرا من هذه الجرائد. فضيلة الشيخ درس في هذه الجامعة وهو يحب العربية ويحب أن يتعلم الطلاب الذين يقصدون هذه الجامعة هذه اللغة العربية لكي يستطيعوا فهم الكتاب، فهم السنة، ويستطيع أن يقدم الدعوة الإسلامية بهذه اللغة العربية إلى إخوتنا العرب. تستطيعون كثير ما شاء الله من طلاب هذه الجامعة ذهبوا إلى البلاد العربية، إلى قطر، إلى دبي، وإلى السعودية، ما شاء الله يشرحون لهم الدين باللغة العربية. وما ذلك على الله بعزيز. الله يقدر لكم هذه الفرصة، يهيئ لكم هذه الفرصة. الله عز وجل جعل هذا الإنسان نافعا قيما. كيف وأنتم ما شاء الله تبذلون هذه الجهود؟ بارك الله في جهودكم، تقبل الله منا جميعا هذه الجهود. بهذا أكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.